رسوله النبي الأمي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين المكرمين وعلى أوليائه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر وهو بكل شيء عليم صدق الله مولانا العظيم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كنت نورا بين يدي ربي قبل خلق آدم ب14 بألف عام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام آخر كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صدقت يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں آج 14ویں کی شب محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کی۔ میں اس عظیم الشان 26ویں سالانہ محفل میلاد کی انعقاد کرنے پر انجمن عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چک مونے تحصیل و ضلع چنیوٹ تمام انتظامیہ کا جنہوں نے آج انتظام کیا، اور الحمدللہ عمرہ مبارک کے ٹکٹس کا بھی ارینج ہے۔ میرے دائیں بائیں مشائخ، علماء، ثنا خان، اہل فکر و اہل دانش، محترم نقیب محفل جناب شکیل احمد خان قادری صاحب، اور دور دور تک جو میری نظر جا رہی ہے، میں ہر آنے والے اپنے بھائی کا، بزرگ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اسلام کا پیغام سمجھنے کے لیے آپ آئے۔ اب آپ سے میری ایک ہی ہمہ تن گوش ہو کر ایک ہی درخواست ہے، آپ کو جہاں جگہ ملے آپ بیٹھیں اور اس مضمون کے تسلسل کو آپ سمجھیے کہ میں نے آپ کے سامنے مضمون یہ رکھنا ہے، شان اولیت و آخریت۔ ایک نئی جہد سے میں آپ کے سامنے مضمون رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے سورہ الحدید میں ارشاد فرمایا، هو الاول، فرمایا وہی اول ہے، والآخر، اور وہی آخر ہے، والظاہر، وہی ظاہر ہے، والباطن، اور وہی باطن ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 4 صفات کا ذکر کیا، شان اولیت 1، شان آخریت 2، شان ظاہریت 3، اور شان باطنیت 4۔ یہ 4 شانیں خدائے ذوالجلال کی ہیں، اس کی اپنی شانیں ہیں، ذاتی شانیں، حقیقی شانیں، ابدی شانیں، صفاتی شانیں ہیں۔ اور حاضرین محترم، لطف کی بات یہ ہے، یہ جو اس کی 4 شانیں ہیں، اللہ رب العزت نے ان 4 شانوں کے فیوزات اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کیے ہیں۔ فرمایا میرے حبیب میں بھی اول ہوں، اور میری عطا سے مصطفیٰ آپ بھی اول ہیں۔ میں بھی شان آخریت کا مالک ہوں، میری عطا سے میرے حبیب آپ بھی شان آخریت ہم نے آپ کو عطا کی ہے اور کریں گے۔ شان ظاہر اور باطن یہ 2 اولو العزم شانیں اگر میری ہیں
تو میرے حبیب یاد رکھو یہ شانیں ہم نے اپنے کرم اور فضل سے تمہیں بھی عطا کی۔ سماعت کرنے والوں، یہ 26ویں سالانہ محفل ہے۔ بڑے بڑے سکولرز، ریسرچ کرنے والے اور مشہور کو ناواز رکھنے والے، خوبصورت لہجہ رکھنے والے اس اسٹیج پر پڑھ کر اپنی حاضری لگوا چکے ہیں، اور میں محترم طاہر صاحب کا شکر گزار ہوں جو مسلسل 1-2 مہینے سے اس رابطے میں رہے کہ آپ بر وقت آئیں گے، اور خوشی اس بات کی ہے کہ فقط مقرر ہی بر وقت نہیں بلکہ ہر آنکھ جو مدینے کی تلاش کرنے والی ہے، ہر دل جو مصطفیٰ کے عشق کا متلاشی ہے، ہر روح جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت سے سرشار ہے، ہر وہ کان جو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کرنے کے لیے بےتاب ہیں، اور ہر وہ دماغ، ہر وہ ذہن، ہر وہ خرد جو چاہتی ہے کہ ہمیں خوراک عشق ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملے، میں ان کو بھی خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ میرے خطاب کے 4 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے عالم حقیقت، دوسرا مرحلہ ہوگا شان اولیت و آخریت میں شان نورانیت، تیسرا مرحلہ ہوگا شان ارواح، عالم ارواح، اور چوتھا مرحلہ ہوگا عالم بشریت، اور 5واں مرحلہ ہوگا عالم آخرت۔ آئیے جسم اس سرزمین پہ رکھو، اپنی روحوں کو معراج دو اور عالم حقیقت کی طرف چلیں۔ اس کائنات میں کچھ نہ تھا، خدائے وحدہ لا شریک تھا، وہ یکتا تھا، وہ تنہا تھا، وہ منفرد تھا۔ فرمایا حبیب کوئی جاننے والا نہ تھا، میں تنہا تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، حمد سے محمود بنا۔ فرمایا میں محمود تھا، میرا کوئی حامد نہ تھا کہ جو میری حمد کر سکے۔ فرمایا میں رب تھا، پالنے والا، کوئی مربوب نہ تھا کہ جس کو میں پال سکوں۔ مالک الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، میں مالک تھا، محبوب کوئی مملوک نہ تھا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں معبود تھا، کوئی عابد نہ تھا۔ میں مسجود تھا، کوئی ساجد نہ تھا۔ میں مستعان تھا، مدد کرنے والا، کوئی مستعین نہ تھا جو مدد طلب کر سکے۔ میں خالق تھا، کوئی مخلوق نہ تھی۔ میرے حبیب ان حالات میں محب تھا، کوئی محبوب نہ تھا۔ میں منعم تھا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، میں منعم تھا، نعمتیں دینے والا، کوئی منعم الیہ نہ تھا، کوئی طالب نعمت نہ تھا کہ جس کو نعمت دے سکوں۔ میرے حبیب میں واحد تھا، میں یکتا تھا، میں تنہا تھا۔ ہوا کیا؟ قرآن مجید اس بات کی تائید کرتا ہے۔ سورہ یاسین پڑھیے، فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو وجود میں لانا چاہے، جب وہ کسی چیز کو ظہور میں لانا چاہے، جب وہ کسی چیز کو منظر عام پہ لانا چاہے، وہ فرماتا ہے کن۔ یہ کن کیا ہے؟ کن قرآن کا اجمال ہے، لفظ ایک ہے، حروف 2 ہیں، کاف اور نون۔ اور قرآن مجید شان اجمال بھی رکھتا ہے، قرآن مجید شان تفصیل بھی رکھتا ہے۔ کن جس طرح اجمال ہے، اس کی تفصیل یہ ہے، کاف سے مراد کلام الہی، ارے نون سے مراد نور مصطفیٰ۔ اور قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہاری طرف اللہ کا ایک نور آ گیا اور ایک مبین اور روشن کتاب آ گئی۔ 26 تفاسیر بھی بڑھیں تو نور سے مراد احمدن، نور سے مراد رسولن، نور سے مراد محمدن، نور سے ہر مفسر نے حضور کے ذات کو لیا ہے۔ اور کتاب سے مراد کتاب انقلاب، کتاب ہدایت، کتاب نور،
کتاب نصیحت، کتاب موعظت، کتاب ہدایت، کتاب شفا قرآن مجید مراد لی ہے۔ اور اگر ہم حدیث پڑھیں تو حدیث میں بھی آقا نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی، کنت کنزا مخفیا، فرمایا حبیب میں حسن کا چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت، پس مجھے محبت ہو گئی، ان اعرفا، میں نے چاہا میں جانا جاؤں، فخلقت الخلق، تو میں نے ایک مخلوق کو پیدا کر دیا، اس مخلوق کا نام کیا ہے؟ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مونے چک میں بیٹھ کر سننے والوں، دنیا بھر میں اس محفل نعت کو سماعت کرنے والوں، میرے ساتھ چلو، جب اس نے اس نور کو بنایا، اس نے کہاں رکھا؟ جنت میں؟ جنت تو بنی نہیں، عرش پہ؟ عرش تو بنا نہیں، نورانی فضا میں؟ نورانی فضا تو بنی نہیں، اس نے اس نور کو بنا کر اپنے صفات کے پردوں میں رکھ دیا۔ کیوں؟ تاکہ براہ راست میں اپنے انوار سے مصطفیٰ تیری پرورش کروں۔ خدا پرورش کرتا رہا، مصطفیٰ علیہ السلام پرورش لیتے رہے۔ آؤ 12ویں والے کے صدقے مجھے کہنے دو، سیرت کی کتب کہتی ہیں ثم حبس فی نور محمد بحجاب القدرہ، پھر اس نے حجاب قدرت کے اندر اس نور کو رکھا۔ کتنے سال؟ 1000 سال تک وہ نور پڑا رہا۔ ثم حبس فی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحجاب العظمہ، اس نے دوسرا پردہ عظمت کا تھا، اس میں 1000 سالوں تک وہ نور رکھا۔ ثم حبس فی حجاب القدرہ بنور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ پاک نے اس نور کو جو تیسرا پردہ تھا، تیسرا پردہ اس کے اندر رکھا، وہ تھا حجاب نعمت۔ توجہ، 3 پردے، پھر چوتھے پردے میں اس نے اس نور کو رکھا، وہ تھا حجاب رحمت۔ 5واں پردہ تھا حجاب سعادت، 6واں پردہ تھا حجاب منزلت، 7واں پردہ تھا حجاب ہدایت، 8واں پردہ تھا حجاب نبوت، 9واں پردہ تھا حجاب قرابت، 10واں پردہ تھا حجاب رفعت، 11واں پردہ تھا حجاب حیبت، 12واں پردہ تھا حجاب شفاعت۔ 1000 سالوں تک وہ نور ان پردوں میں رہا، ان حجابات میں رہا۔ فرمایا حبیب میں پالتا تھا تو پلتا تھا۔ اگر کوئی پڑھا لکھا شخص کہے حضرت کیا ان پردوں کا سیرت کی کتب میں ذکر ملتا ہے؟ پڑھیے امام برہان الدین حلبی، علی برہان الدین حلبی سیرت حلبیہ میں ایک حدیث لاتا ہے، یہ آپ سب کو یاد ہے، صرف میں ایک انڈیکیٹ اور اشارہ کرنے لگا ہوں اس مضمون کی تائید کے لیے کہ یہ جو 1000 سال تک نور رہا، پردوں میں رہا، کیا حدیث اس بات کی تائید کرتی ہے؟ حدیث سماعت کیجئے، دنیا بن گئی، کائنات بن گئی، جبریل امین آئے اور میرے آقا نے حضرت جبریل امین سے ایک سوال کیا، فرمایا کم عمرک، اے جبریل یہ بتا تیری عمر کتنی ہے؟ اے جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ عرض کیا آقا عمر تو نہیں جانتا، مگر جب سے میں نور کی صورت میں بنا، اللہ پاک کے چوتھے پردے عظمت میں ایک ستارہ دیکھا کرتا تھا، 70,000 سالوں کے بعد وہ ستارہ طلوع ہوتا، پھر پسے پردہ چلے جاتا، پھر 70,000 سالوں کے بعد وہ ستارہ نظر آتا، پھر منصہ شہود سے ہٹ جاتا، پھر 70,000 سالوں کے بعد وہ ستارہ، وہ روشنی، وہ چاندنی، وہ نور نظر آتا، پھر پرے ہٹ جاتا۔ آقا نے فرمایا جبرائیل یہ بتاؤ تو نے اس ستارے کو کتنی بار دیکھا ہے؟ عرض کیا وہ ستارہ جو 70,000 سالوں کے بعد طلوع ہوتا، میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہوا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جبرائیل اس ستارے کی ماہیت، اس ستارے کی حقیقت، اس ستارے کا پس منظر، اس ستارے کی بارے میں جانتے ہو؟ عرض کیا وہ چمکنے والا میں دیکھنے والا، وہ روشنی بکھیرنے والا میں زیارت کرنے والا، اس سے اگلی حقیقت نہیں جانتا۔ میرے آقا نے فرمایا وَعِزَّتُ رَبِّي جَلَّ جَلَالُهُ أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبْ، جبرائیل مجھے میرے رب کی عزت کی قسم وہ چوتھے حجاب عظمت میں چمکنے والا ستارہ میں محمد مصطفیٰ تھا۔ حاضرین یہ فیصل آباد ہمارے قریب ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، فیصل آباد ہمارے قریب ہے۔
توجہ کریں، الحاج سائم چشتی ایک عالم دین ہوا، ایک پختہ شاعر ہوا، جس نے شان ولیت پر لکھا کہ تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گی مثال تیری جواب تیرا، آقا تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، ہے سائم تو بھی عجیب انسان جو خوف معاشر سے ہے ہراساں، ارے تو جن کی ہے نعت سنتا، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، وہی تو لیں گے حساب تیرا۔ مجدد رواں صدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو سنو، قصہ معراجیہ پڑھے کو جا کر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اتار کر ان کے رخ کو صدقہ، یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے، وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، بچا جو طلبوں کے ان کا دھوون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے، تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو جوش لنترانی کہیں تقاض وصال کے ہیں، توجہ، وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے۔ علامہ اقبال نے 10,000 اشعار لکھے، حضوری اور کچہری پانے والا، ہر روز نماز تہجد 2:30 بجے اٹھ کے پڑھنے والا، اس سے تائید لو، وہ کہتے ہیں آؤ تمہیں ہم بتائیں اول کون تھا، فرمایا محبوب وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تا۔ لوگوں سن لو، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے مصطفیٰ کے نور مبارک کو پیدا کیا اور 1000 سالوں تک اپنے حجابات میں رکھا، یہ تھی شان محبت۔ توجہ، حضور کی محبت سے پہلے کائنات میں کسی کی محبت نہ تھی، مخلوقات میں کائنات میں سب سے پہلا جو حبیب محبت کے لائق ٹھہرا وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، جس کو حاکم نے بھی لکھا ہے۔ یہ سیفی ساؤنڈ والا بھائی صوتی لہروں سے آپ کے سامنے ایک پیغام دینا چاہتا ہے، حاکم بھی کہتا ہے، حاکم لکھتا ہے تیرے گیسوان دی گھٹاون لوڑے، تیرے گیسوان دی گھٹاون لوڑے، تبسم تیرے دی تبسم تیرے دی فضاون لوڑے، تیرے گیسوان دی تیرے گیسوان دی گھٹاون لوڑے، حسینہ نو لوڑے اداواں دیا کا، حسینہ نو لوڑے اداواں دیا کا، قسم رب دی تیری اداواں نو لوڑے، قسم رب دی تیری اداواں نو لوڑے، تبسم تیرے دی تبسم تیرے دی فضاواں نو لوڑے، تیرے
والو، حاکم لکھتا ہے سائی وال سے نقیب آئے اور سائی وال کا شعر لکھ رہا ہے، اے عباس آجا سکینہ دناتے، اے عباس آجا سکینہ دناتے، قسم رب دی اس وقت عطاواں دلوڑے، یا دین نبی نو وفاواں دلوڑے۔ توجہ، یہ پہلا نقطہ تھا شان محبت میں اللہ پاک نے سب سے پہلے حضور علیہ السلام کو بنایا، اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو اس شان نورانیت اور شان اولیت و آخریت میں دوسرا یہ کمال عطا کیا، فرمایا حبیب تیرے نور سے پہلے کائنات میں کسی کا نور نہ تھا، تیرے ظہور سے پہلے کائنات میں کسی کا ظہور نہ تھا، تیری روح سے پہلے کائنات میں کسی کی روح نہ تھی۔ اللہ رب العزت نے پھر عالم ارواح کو پیدا کیا، اس نور کو جو حجابات میں رہا کرتا تھا عالم ارواح میں اتارا تاکہ روحیں فیضیاب ہو سکیں۔ ایک نکتہ سنیے ذرا، نکتہ، تاکہ روحیں فیضیاب ہو سکیں، تسلسل کیسے؟ فرمایا حبیب جب تو عالم حقیقت میں تھا تو وہاں میرے سوا تجھے کوئی نہ جانتا تھا، اور جب تجھے عالم ارواح میں اتارا تو جب میں نے فرمایا الستو بربکم تو یہاں تیرے سوا مجھے کوئی نہ جانتا، یہاں تیرے سوا مجھے کوئی نہ جانتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انا اولہم من قال بلا، ان روحوں میں سب سے پہلے جس روح نے کہا تو میرا خدا ہے وہ روح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر قرآن میں 3 جلسوں کا ذکر ملتا ہے، مونے چک میں بیٹھ کر سماعت کرنے والوں ہم سال کے بعد جلسہ کرتے ہیں، اس نے عالم ارواح میں جلسہ توحید کیا جس میں سب روحوں کو بلایا، اس نے پھر دوسرا جلسہ کیا جلسہ نبوت، اس میں نبیوں کو بلایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، وَإِذْ أَخَذْنَا، جب اخذ اللہ میثاق النبیین، اللہ پاک نے نبیوں سے وعدہ لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کتاب دے دوں حکمت دے دوں، ثم جاءکم رسول، پھر شانوں والا رسول آئے، فرمایا آؤ اقرار کرو ان پر ایمان لاؤ، اگر یہ تمہارے زمانے میں آئے ان کا کلمہ بھی پڑھنا، ان کے دین کی مدد بھی کرنا۔ توجہ، پھر تیسرا جلسہ ہوا جس میں اولو العزم رسولوں کو بلایا گیا، سورہ الاحزاب میں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ توجہ کی بات یہ ہے 5 کا ذکر کیا اور آقا علیہ السلام کو بھیجا سب سے بعد میں ہے، اور یہاں پر سب سے پہلے ذکر کیا وَمِنْكَ، محبوب جب آپ سے عہد لیا تو معنی یہ تھا حضور وہ ہیں جو سارے رسولوں سے افضل ٹھہرے، اشرف ٹھہرے، برتر ٹھہرے، فائق ٹھہرے۔ امام قسطلانی کو پڑھو المواہب اللدنیہ میں لکھتے ہیں، ریفرنس یاد رکھنا، کہ جب نبوت کے جلسے میں عہد و پیمان ہو رہا تھا، اللہ پاک عہد لے رہا تھا اس نبی پر ایمان لانا، ان کے دین کی مدد کرنا، اپنے اپنے زمانے میں اس کی تبلیغ کرنا، اور یاد رکھو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی جب اس کی دعوت کا فریضہ ختم ہو جاتا وہ دوڑ کر سرزمین مکہ میں آ جاتا، اسے خبر تھی یہ وہ سرزمین ہے جس میں حضور علیہ السلام نے تشریف لانا ہے۔ وہ کہتے چلو ہم نہ صحیح ہماری اولادیں، وہ نہ صحیح پوتے شکر پوتے لکڑ پوتے، کوئی تو ایسی نسل ہو جو آقا دو جہاں علیہ السلام کا دیدار کر سکے۔ حاضرین یہی وجہ ہے اللہ رب العزت نے اس عالم ارواح میں جس وقت عہد و پیمان لیا اپنے حبیب کی روح سے فرمایا اے روح رسول ان سب ارواح پر چھا جا۔ وہ نور رسول سب پر چھا گیا
تب نبیوں کی روحوں نے کہا یا ربنا من غشینا نورہو، یا اللہ کس کے نور نے ہمیں ڈھانپ لیا ہے؟ فرمایا ھذا نور محمد ابن عبداللہ ان جعلتکم انبیاء، اگر یہ وہ نور ہے جو نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان آمنتم بہی جعلتکم انبیاء، اگر اس پر ایمان لاؤ گے تو میں تمہیں نبوت اور رسالت کے تاج عطا کروں۔ میری نسل کے پڑھنے والے یونیورسٹیز میں، کالجز میں ایم فل کرنے والے، پی ایچ ڈی کرنے والے، پوسٹ پی ایچ ڈی جس کو کہا جاتا ہے ڈبل پی ایچ ڈی کرنے والے، اس تناظر میں اگر ہم ان کو تعلیم دینا چاہیں کہ آقا کب سے نبی ہیں، میں نے اشرف علی تھانوی کی کتاب سے نشر الطیب سے حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے، اور یہی حدیث پھر امام برہان الدین نے اپنی سیرت کی کتاب سیرت حلبیہ میں لکھی ہے۔ پڑھنے والوں یہی حدیث پھر شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے 950 صفحات پر کتاب لکھی ہے میلاد النبی، وہ اٹھاؤ تو یہ حدیث ملے گی۔ کیا آقا علیہ السلام نے فرمایا کنت نوراً، فرمایا میں اس وقت بھی نور تھا، کنت نوراً بین یدی ربی، اپنے رب کے سامنے قبل خلق آدم، ابھی آدم کو بنایا نہ تھا کہ آدم کی تشکیل، بناوٹ، ترتیب، تبویب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں بشکل نور موجود تھا۔ آقا کب؟ فرمایا بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ بِأَلْفِ عَامٍ، آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے میں رب کی بارگاہ میں بشکل نور موجود تھا۔ سن لو 14,000 کا بھی ذکر ملتا ہے، 50,000 کا بھی ذکر ملتا ہے، اور یہ شمسی اور دنیا کے سال نہیں، یہ نوری سال تھے، نور کا زمانہ تھا، یا بنانے والا جانے یا بننے والا جانے۔ اور ایک ہوتا ہے سیگا، اس کا معنی ہوتا ہے لفظ، جیسے ڈاکٹر صاحب کی ابھی کتاب پڑھو قادری صاحب کی المکانۃ العلیہ، اس حدیث کی آپ اپنی کتاب میں 50 حوالے دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت، آپ کے لیے مواد ہے، سرکار سے سوال کیا جاتا، ابو ہریرہ کہتے ہیں متا، عربی کے اندر متا وقت کی تعین کے لیے ہوتا ہے، متا وجبت لک النبوہ، 50 حوالے ہیں اس کے۔ المکانۃ العلیہ اٹھاؤ، فی خصائص النبویہ کتاب میں ڈاکٹر طاہر القادری جیسی ہستیاں ایک عمر بھر کا نچوڑ ہمیں دیتی ہیں۔ 50 حوالے ترمذی سے شروع ہوتے ہیں، سیاستہ سے چلتے چلتے 14 صدیوں میں جو لکھا گیا حوالے 2 صفحات میں جمع کر کے لکھتے ہیں۔ دیکھو آقا سے سوال کیا گیا متا وجبت لک النبوہ، آقا کب سے نبی ہیں؟ کبھی اسی سیگا سے حضرت ابن عباس سے روایت ہے متا وجبت لک النبوہ، کب سے آپ پر نبوت واجب کر دی گئی؟ کبھی اسی سیگا سے سوال ہوتا ہے متا جعلت نبیا، آپ کب سے نبی ہیں؟ متا کنت نبیا، کب سے نبی ہیں؟ متستم بیت نبیا، کس وقت سے نبی ہے؟ سرکار ایک ہی جواب دیتے ہیں وآدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کا جسم الگ تھا، روح الگ تھی، ابھی روح حضرت آدم کے جسم میں نہ ڈالی تھی، اس سے پہلے خدا کی بارگاہ میں نبی تھا۔ کبھی فرمایا وآدم بین منجدل فی الدین، ابھی وہ تو گارا بنایا جا رہا تھا، گوندا جا رہا تھا، ابھی نقش و نین نہیں بنے، اس سے پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں نبی تھا۔ اور سن لو نبیوں کو نبوت انہی کے صدقے ملی، رسولوں کو رسالت انہی کے صدقے ملی، اور میں تو عرض کروں گا مخلوقات، آج میں نے ایک جملہ پڑھا اور 1 نہیں 5 منٹ تک میرے جسم پر ایک کیفیت طاری رہی کہ آقا نے فرمایا تشرق الارض بنوری، میرے آقا نے فرمایا خدا نے صبح کے نور کو میرے نور کے صدقے پیدا کیا۔ ہم کہتے ہیں صبح طلوع ہو گئی، فرمایا تشرق الارض بنوری، میرے نور کی وجہ سے صبح کو نور ملا، میرے نور کی وجہ سے یہ زمین و آسمان بنائے گئے،
میرے نور کی وجہ سے شمس و قمر بنائے گئے، میرے نور کی وجہ سے زمینیں کیا، آسمان کیا، جنت کیا، جہنم کیا، عرش کیا، فرش کیا، نباتات کیا، حیوانات کیا، جمادات کیا، جس چیز کو بھی مخلوقات میں وجود ملا۔ بات آدم کی کرتے ہو، آدم بنائے گئے، روح ڈالی گئی، چشمان نرگسی کھلی، لکھا ہوا ہے عرش بری پر محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء۔ حضور کی ختم نبوت کو کب سے لازم کر دیا گیا؟ اس عرش بری پر یہ جملہ لکھا گیا۔ آدم کی نظر پڑی، عرض کیا مولا یہ کون سا پیغمبر ہے جس کا تو نے عرش پر نام لکھا ہے؟ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ نے فرمایا یا آدم ارفع راسک، اے آدم سر تو اٹھا، سر تو اٹھا۔ جب سر اٹھایا جملہ دیکھا، عرض کیا یہ کون ہے؟ جملہ آپ نے ساری عمر نہیں بھولنا، یہ کون ہے؟ جواب دیا لولاہ لما خلقتک، اگر یہ ہستی نہ ہوتی تو آدم تجھے بھی نہ بنا، تجھے بھی نہ بنا تھا۔ آدم تنہا جنت میں تھے، آئیں پسلی سے حضرت حوا بنائی گئی، بڑھنے لگے، اللہ نے فرمایا ٹھہرو حق مہر ادا کرو۔ عرض کیا حق مہر کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا 10 مرتبہ آدم اور 10 مرتبہ حوا مل کر 20 بار مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھ دو، یہی تمہارا حق مہر ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پڑھو، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پڑھو۔ اور ہم سب آدم کے بیٹے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع میں پہلا جملہ ارشاد فرمایا تھا 25 جملے ہیں میری نسل، میرے جوان، ینگسٹر، ینگ بلڈ، اس خطبے کو پڑھو۔ اس کا پہلا جملہ یہ تھا لا فتح لا لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب۔ گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، فرمایا عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ ذات کے معیارات توڑ دیے، رنگوں کے معیارات توڑ دیے، قبیلوں کے معیارات توڑ دیے۔ فرمایا تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو، اور فرمایا آدم علیہ السلام کو خدا نے مٹی سے بنایا۔ اگر ہم آدم کو دیتے ہیں، ہمارے ماں باپ کا جب نکاح ہوا درود و سلام پر نکاح ہوا، تو پھر کہنے دو پیدا ہونے والے بیٹے پھر درود و سلام سے پیار کیوں نہ کرے؟ درود و سلام اپنی زبانوں سے زمزمہ یہ جاری اور ساری کیوں نہ ہو؟ آگے بڑھیے۔ اللہ رب العزت نے پھر اس دنیا میں عالم بشریت میں جب آدم علیہ السلام کو بھیجنا تھا تو آدم کو بنا کر ان کی پشت میں نور رکھ دیا۔ وہ نور جو کبھی پرتوں میں تھا، وہ نور جو کبھی عالم ارواح کو اتارا گیا، اسی نور کو پشت آدم میں رکھا تو پیشانی چمک اٹھی۔ آج تک آپ نے یہی سنا ہے کہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی المرتضیٰ کے نکاح زمین پر بعد میں نکاح ہوا، اور اللہ پاک نے فوق عرش اس کا نکاح پہلے اہتمام کیا، اور جبریل نے نکاح پڑھا، 40,000 فرشتوں نے گواہی دی۔ یہ سارا کچھ آپ نے سنا ہے۔ آؤ، آدم کو اللہ نے بیٹا دیا شیس، حضرت شیس کا نکاح پڑھنے کے لیے جبریل امین خود زمین پر آئے، نکاح پڑھا، خطبہ پڑھا، اللہ رب العزت کے فرشتوں نے گواہی دی، اور باپ آدم فرمان لگے شیس ایک ہی نصیحت ہے زمانے میں اس خاتون کو چننا کہ جاہلیت کا ذرہ بھی جس کے دامن کو نہ چھوا ہو، اس لیے کہ پاک پشتوں سے، پاک صلبوں سے، پاک رحموں سے اس نور نے سفر کرتا کرتا سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تک۔ حاضرین محترم، بات اس لحاظ سے آگے بڑھی، شان محبت میں پہلا نمبر دیا کہ
کیا آپ کی محبت سے پہلے کسی کی محبت نہ تھی؟ نورانیت میں اول ٹھہرے، آپ کے نور سے پہلے کسی کا نور نہ تھا۔ شان روح میں اول ٹھہرے، آپ کی روح سے پہلے کسی کی روح نہ تھی۔ پھر مجھے کہنے دو، حضرت شیش کی پیشانی میں وہ نور چمکتا تھا۔ اور کبھی آپ وصیتیں پڑھیں؟ جی خوش آمدید جو مہمان تشریف لا رہے ہیں، صاحبزادہ سید شاہ حسین قادری شاہ صاحب تشریف لائے ہیں، حضور خوش آمدید۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام نے وصیت کی تھی، کس کو؟ اپنے بیٹے شیش کو۔ بڑے غور سے سنو پتے کی بات۔ فرمایا بیٹے تم ایک نصیحت وصیت کر رہا ہو، زندگی میں جب بھی ذکر کرنا، ایک لفظ بولیے ذکر، اونچا بولو ذرا، اونچا بولو، آخر تک بولیے، کیا کرنا؟ ذکر کرنا۔ فرمایا جب بھی ذکر کرنا، تنہا خدا کا ذکر نہ کرنا، بلکہ اللہ کے ذکر کے ساتھ محمد کا ذکر جوڑ کر۔ کہا بابا کیوں؟ فرمایا میں نے عرش کے ستونوں پر دیکھا ہے محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے حوروں کے دونوں آنکھوں کے درمیان، فرشتوں کے ماتھے پر حوروں کی مبارک آنکھوں میں یہ لکھا دیکھا ہے محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنتی خیمے کیا، محلات کیا، دروازے کیا، جدھر بھی دیکھا سدرہ کے پتے پر لکھا ہوا ہے محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹے جب بھی اللہ کا ذکر کرنا، ساتھ جوڑ کر محمد علیہ السلام کا ذکر۔ برادرین آگے بڑھئے، جی آگے بڑھئے۔ بڑا دل نشین ایک مجھے نکتہ دے رہے ہیں اس چٹ کے ذریعے، اس کی طرف آ رہا ہوں۔ پھر زمانے گزرے، جملوں کو پڑھو۔ خصائص کبریٰ میں امام سیوطی نے لکھی، حلبیہ میں برہان الدین حلبی نے لکھی، میلاد النبی میں ڈاکٹر دار القادری نے لکھے ہیں۔ جملے پڑھنا میرے کام ہیں، 100 سے زیادہ یہ جملے ہیں، میں فقط سیمپل کے طور پر 8-10 پڑھ دیتا ہوں۔ برادرین وہ رات آ گئی، راتیں جس رات کا انتظار کر رہی تھی، وہ لمحے آ گئے، لمحات جن لمحوں کا انتظار کر رہے تھے، یعنی 12 ربیع الاول کی رات آ گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے ملائکہ آسمانوں کے سارے دروازے کھول دو، جنتوں کے سارے دروازے کھول دو، آسمانوں پر زبرجد اور یاقوت کا ستون گاڑو۔ شب میلاد ستون بنایا تھا، اور شب معراج محمد علیہ السلام نے وہ آسمانوں میں ستون کی خود زیارت کی تھی، اور فرشتے کہتے تھے یہ وہی ہے کہ شب میلاد ہمیں یہ مینار موتیوں کو بنانے کا خدا نے حکم دیا۔ آگے بڑھو۔ اللہ پاک نے حوران جنت سے فرمایا 70,000 فضا میں کھڑی ہو جاؤ، اس لیے کہ حضور آنے والے ہیں۔ ارے حوض کوثر کے کنارے 70,000 کستوری کے درخت لگا دیے گئے، زمین پر جتنے خشک دریا تھے پانی سے بھر دیے گئے، زمین پر سبزے کی چادر بچھا دی گئی، جتنے درخت تھے پھلوں سے لاد دیے گئے۔ ارے آسمانی ستاروں کو زمین کی طرف جھکا دیا گیا، ہبل لات منات پٹھا دیے گئے۔ بیت اللہ کی دیواروں سے آواز آنے لگی میرا نور واپس کر دیا جائے گا۔ پھر کہنے دو شرک کے ایوان ختم ہو گئے، کفر کے ایوان ختم ہو گئے۔ کعبہ پر مشرق اور مغرب پر جبریل جھنڈے گاڑ رہا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کمرہ میرا ہے، آنے والی آئیں کہنے لگی سجدہ تھکی ہو تو ٹیک لگا لو۔ میں نے ٹیک لگائی، ایک آگے بڑی سیدہ پیاسی ہو تو پانی پی لو۔ میں نے کہا لاؤ، وہ دیکھا وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، وہ دیکھنے میں دودھ سے زیادہ سفید تھا، جب اس کو چکھا تو شہد سے بڑھ کر میٹھا تھا۔ کہا کہ یہ کہاں سے لے کے آئی ہو؟ انہوں نے کہا یہ ہم جنت سے آب کوثر کا جام لے کے آئی ہیں۔ فرمایا یہ بتاؤ عبد مناف کی بیٹیوں کی طرح خوبصورت نقشنین یہ کون ہیں؟ تو دونوں آسیہ نے اور مریم نے کہا اے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، خدا نے جنت سے حوران جنت کو زمین پر بھیجا ہے، جاؤ جا کر مصطفیٰ کی والدہ کی خدمت کرو۔ لوگ جھگڑے میں پڑ گئے،
ہم جھگڑوں سے نکالنا چاہتے ہیں، خدا کہتا ہے قد جاکم من اللہ نور، آقا فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری ومن نوری خلق کل شیء، انبیاء کی پشتوں میں چمکتا رہا نور۔ حضرت الیاس کا زمانہ آیا، ان کی پشت میں تلبیہ کی آواز حج کے موقع پر آتی تھی، یہ آواز لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک۔ آقا سے پوچھا گیا حضور یہ تلبیہ کی آواز جو آتی تھی کیا تھی؟ فرمایا وہ میرا نور محمد تھا جو الیاس بن مدر کی پشت میں خدا کی تسبیح کرتی۔ اور الیاس بن مدر آقا کی ولادت سے 500 سال پہلے قریش کو جمع کر کے جمعے کے دن، اس دن کو کہا جاتا ہے یوم العروبہ، جمعے کے دن اکٹھا کر کے کہتے وہ نبی جب آئے گا، باہر کا موسم ہوگا، وہ نبی جب آئے گا بیت اللہ شریف یہاں ہے، مکہ المکرمہ پاکیزہ شہر میں پیدا ہوگا، ماں کا نام آمینہ، باپ کا نام عبداللہ، قبیلے کا نام ہاشم، یہ سارے اوصاف اور کمالات، یہ سارے فضائل اور شمائل بتا دیے گئے۔ حضرت آمینہ کا جملہ سنو، آپ فرماتی ہیں وہ لمحے قریب آ گئے، فخرج منی نور ادات لہو قصور الشام، یکا یک مجھ سے نور نکلا، بیٹھی مکہ میں تھی شام تک کے محلات۔ اس چٹ کی طرف آؤں، پھر کیا ہوا؟ 12 ربیع الاول کا دن تھا جب حضور ہجرت فرما کر چلتے چلتے جب شہر مدینہ میں آئے تو 12 ربیع الاول کا مبارک دن تھا، بچے گلیوں میں تھے، عورتیں اور مرد چھتوں پر سوار تھے، اور خدا کی قسم صحیح مسلم پڑھو، بچے نعرے لگاتے تھے ینادون یا محمد یا رسول اللہ، ینادون یا محمد یا رسول اللہ، اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، محمد علیہ السلام ہمارے پاس۔ پھر آپ سوال یہ کیا گیا کہ وہ ڈاچی جو حضرت ایوب کے گھر کے سامنے بیٹھی ہے اس کا پس منظر کیا ہے؟ آقا کی ولادت سے 1000 سال پہلے طبہ اول حمیری یمن کا بادشاہ 400 علماء لے کر جب مدینہ کی سرزمین کے قریب سے گزرا، ان یہودی علماء نے، نصارہ علماء نے کہا اے شاہ یمن تو جاتا ہے جا، ہم اس سرزمین سے نہیں جائیں گے۔ وہ کہنے لگا سکولرز علماء بتاؤ راز کیا ہے؟ اس نے کہا یہ وہ یثرب کی زمین ہے جس میں حضور تشریف لائیں گے، آپ کا مدفن یہاں ہوگا، آپ کا روضہ یہاں ہوگا، آپ کا مسکن یہاں ہوگا، آپ کے مبارک قدمین سے مدینہ یہ شہر بنے گا، تم جاتے ہو جاؤ۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے 400 علماء کے لیے شادیوں کا انتظامات کیے، مکان بنائے، شادیاں کی، اور ایک ڈبل سٹوری کمرہ بنا دیا، کہا چلو خط لکھا، اس خط کے الفاظ قابل غور ہے، کہا یا رسول اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آنے سے پہلے 1000 سال پہلے اس یثرب سے گزر رہا ہوں جہاں آپ تشریف لا کر مدینہ بنائیں گے۔ آقا میں آپ کے دین پر ایمان لایا، آقا میں آپ کے قرآن پر ایمان لایا، آقا مجھے زندگی میں یاد رکھنا۔ اور ڈبل سٹوری کمرہ بنایا اور خط دے دیا، کہا یہ خط چلتے چلتے اس نبی کے حضور چلا جائے۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس یہ مکان تھا۔ وہ ڈاچی جب آئی چلتے چلتے ایک جگہ بیٹھنے لگی، فرمایا اس ڈاچی کو چھوڑ دو، خلدو اس کا رستہ چھوڑ دو۔ وہ بیٹھی پھر اٹھی اور حضرت ایوب انصاری کے مکان کے سامنے بیٹھ گئی۔ آقا علیہ السلام نے قدم مبارک اندر رکھا، فرمایا ایوب وہ خط لو جو طبہ اول حمیری نے دیا تھا، مجھے خط دو۔ لوگوں علم مصطفیٰ، لوگوں نے علم سیکھا ہے قلم سے، الذی علم بالقلم، حضور نے قلم سے علم نہیں سیکھا، قلم سے پکڑنا منع کر دیا تھا خدا نے، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اپنے دائیں ہاتھ سے قلم نہ پکڑنا۔ مجھے سوال کرو پھر علم کیسے ملا؟ شب معراج اپنے حضور بلایا اور اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب بتاؤ فیما یختصم المالا الاعلیٰ، مالا اعلیٰ کے فرشتے کس بات پر جھگڑا کر رہے ہیں؟ عرض کیا مولا میں نہیں جانتا۔ مونا چک میں بیٹھ کر سننے والوں توجہ، ترمذی کی حدیث عرض کر رہا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں یا اللہ میں نہیں جانتا، پروردگار میں نہیں جانتا۔ تو اللہ نے علم دینے کے لیے
جاننے کے لیے سرکار فرماتے ہیں میرے دونوں شانوں کے درمیان، کندھوں کے درمیان اپنا دست قدرت رکھا. اس دست مبارک، دست قدرت رکھنے کی دیر تھی، میرے سینے میں ٹھنڈک آئی. فَعَلِمْتُ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اس مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ ہے ہر چیز کا خدا نے مصطفیٰ کو علم عطا کر دیا. فَعَلِمْتُ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَبَيْنَ السَّمَاءِ أَرْضِ وَالسَّمَاءِ، زمین و آسمان کے درمیان جو علم کی سمندر تھے مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا کر دیا. پھر کہنے دو حضور آئے، دائیاں بھی آئیں، حلیمہ بھی آئی. ام ایمن کہتی ہے حلیمہ آ گئی، اجازت لے کر اندر آئی. حضرت آمنہ فرمان لگی حلیمہ ذرا چاند تو دیکھو، سودا بعد میں کریں. حضرت حلیمہ اس کمرے میں گئی، دیکھا کہ حضور علیہ السلام آرام کر رہے ہیں اور آپ نے آنکھیں کھولی، حلیمہ کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے. مسکرانا اس بات کی علامت، حلیمہ ہم نے تمہیں قبول کر لیا. اتنا حسین بیٹا آج تک حلیمہ نے نہ دیکھا. جب اٹھا کر سینے سے لگایا، دودھ کی خشک نہریں رواں ہو گئیں. رکھا، سیدہ آمنہ کے پاس آئے اور سیدہ آمنہ نے ایک جملہ کہا، حلیمہ یہ یتیم ہے. اہل علم یتیم کا معنی سمجھو، پھر ہم در یتیم بھی کہتے ہیں. حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر دارالقدری صاحب فرماتے ہیں یتیم کا لفظ نکلا ہے یتم سے، اور یتم کا معنی ہوتا ہے کل منفرد عند العرب فہو یتیم. ہر وہ چیز جو عرب والوں کے نزدیک بڑی منفرد ہو، وکھری ہو، نویکلی ہو، جدا ہو، اسے عربی کے اندر یتیم کہتے ہیں. آپ کہیں کیا معنی؟ معنی یہ ہے حبیب ہر ایک کو پسینہ آئے، اس پسینہ سے بو آئے، تجھے بھی پسینہ آئے، پسینہ سے خوشبو آئے. کیا پسینہ میں ہم نے تمہیں ممیز اور ممتاز نہیں بنا دیا؟ ہر کوئی چلے اس کا سایہ زمین پر پڑے، اور مصطفیٰ آپ بھی چلے آپ کا سایہ اقدس زمین پر نہ پڑے. کیا سایہ نہ ہونے میں ہم نے آپ کو منفرد نہیں بنا دیا؟ تو گویا لعاب دہن ٹوٹے ہوئے ہاتھ پہ لگ جائے ہاتھ صحیح، پنڈلی کے لگ جائے پنڈلی صحیح، قطادہ کی آنکھ پہ لگ جائے آنکھ صحیح. کیا ہم نے لعاب دہن میں آپ کو ممیز اور ممتاز نہیں کر دیا؟ تو کہا مزدوری میں ہو سکتا ہے کچھ نہ ملے. تو سیدہ حلیمہ نے کہا کچھ نہیں چاہیے، یہ بیٹا دے. پھر اٹھایا، میں تفسیر پڑھنے لگا ہوں، تفسیر مظہری، قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں رحمت اللہ علیہ. حلیمہ نے اٹھایا اور کہا چلو بنو سعد قبیلے میں جانے سے پہلے کعبہ جاتی ہوں اور جا کر اس محبوب کو حجر اسود کا بوسہ دلواتی ہوں. حلیمہ کہتی ہے جب میں قریب جانے لگی میں نے دیکھا فخرج من مکانہ حتی اتسق بوجہہ الکریم. جب میں قریب جانے لگی کیا دیکھا؟ حجر اسود نے اپنے کونے کو چھوڑا، آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر خود مصطفیٰ کے لبوں کو چومنا شروع کر دیتا. پھر سواری پر بٹھایا، اونٹنی پر بٹھایا، اس نے اوپر دیکھا، پھر نیچے اپنی جبین کو رکھا، پھر سر اٹھایا، پھر جبین کو رکھا، پھر سر اٹھایا. وہ اونٹنی سجدے کر رہی. سیفی صاحب آپ غیر حاضر ہیں جی، you are absent this time. دیکھیے ذرا شاعر کیا لکھتا ہے. شاعر کہتا ہے حسن بے مثال دیکھ کے آمنہ دلال دیکھ کے، آمنہ دلال دیکھ کے، اور دائیاں بھی حیران رہ گیاں، اونٹنی دی چال دیکھ کے، اونٹنی دی چال دیکھ کے، اور یمنی بائی مان ہو گیا، انگلی دا کمال دیکھ کے، انگلی دا کمال دیکھ کے، اور غار بھی ناز پر کرے، غار بھی ناز
پئی کرے غار بھی ناز پئی کرے او یار نال یار ویکھ کے اور دشمنا میدان چھڑ دیتے دشمنا میدان چھڑ دیتے او حیدر قرار ویکھ کے اختتام کی طرف آ رہا ہوں پھر وہ 9 دائیاں جو وادی سر میں جا رہی تھی حلیمہ کہتی ہے میں جب قریب سے گزرنے لگی اللہ اکبر انہوں نے جب دیکھا حلیمہ کی ڈاچی ہمیں کراس کر رہی ہے آگے بڑھ رہی ہے ان 9 دائیوں نے وادی سر میں کہا نہیں حلیمہ تو شکوے کرتی تھی کمزور ہوں نحیف ہوں ناتوا ہوں ڈاچی کمزور ہے اب تو آگے بڑھ رہی ہے کیا تو نے سواری کو بدل لیا ہے حلیمہ کہتی ہے میں نے سواری نہیں میں نے محمد سوار کو بدل دیا حلیمہ بنو سعد میں لے کے آئی شام کا وقت ہوا اونٹنی کا دودھ دھونے لگے یا بکری کا دودھ دھونے کا وقت آیا بکری آگے بڑھتی ہے اپنا سر محمد کے قدموں میں رکھ دیتی بنو سعد قبیلے میں کوئی بیمار ہوتا سرکار کا ننھا سا ہاتھ بیمار کو لگایا جاتا بیمار شفا یاب ہو جاتا تھا 4 سال تک آقا علیہ السلام رہے اس چاند کو دیکھو مناسبت دیکھو ذرا یہ 14ویں کا چاند ہے 14ویں کا چاند ہے مناسبت دیکھو حضرت عباس کہتے ہیں میں 4 سالوں میں ایک بار گیا میں نے دیکھا پنگوڑا تھا آقا دو جہاں علیہ السلام اس پنگوڑے میں جھولا لے رہے تھے ادھر دیکھو جب آپ کی انگلی دائیں طرف ہٹی آسمانی چاند دائیں طرف ہٹ گیا جب آپ کی انگلی مبارک بائیں طرف ہٹی آسمانی مہتاب بائیں طرف ہٹ گیا یہ نقشہ دیکھا سرکار بڑے ہوئے حضرت عباس چچا فرمانے لگے اے محمد مصطفیٰ علیہ السلام اس منظر کی حقیقت بتا دیجئے کہ پنگوڑے میں آپ تھے جدھر جدھر انگشت مبارک ادھر ادھر مہتاب جدھر جدھر انگلی مبارک ادھر ادھر آفتاب فرمایا راز یہ تھا جب حلیمہ اپنا کام کاج کرتی بہن شیمہ اپنا کام کاج کرتی اور کوئی جھولا جھلانے کے لیے پاس نہ ہوتا کوئی لوڑیاں دینے کے لیے پاس نہ ہوتا اور میرا رونے کو جی کرتا خدا آسمانی چاند سے فرماتا اے چاند میرے مصطفیٰ کا کھلونا بن جا اے چاند میرے مصطفیٰ کو کھلا فرمایا عباس یہ تو دنیا کا منظر ہے انگلی کا اٹھنا چاند کا دائیں بائیں حرکت کرنا فرمایا ابھی میں اپنی ماں سیدہ آمنہ کے بطن مبارک میں تھا کہ لوح محفوظ پر چلنے والی قلم کی آواز کو محمد کے کان سنتے میرے کان سماعت کرتے تھے کہاں لوح محفوظ کہاں شکم بادر اگر حضور کی سماعت کا یہ عالم ہے اور چک مونے کے اندر کوئی بیٹھ کر کہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ تو یہاں تو فقط تھوڑا سا فاصلہ ہے تو کیا یہاں سے مصطفیٰ علیہ السلام غلاموں کا درود و سلام نہیں سن سکتے سن سکتے پیغام الحمدللہ صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت سیال شریف سرزمین سے خواجہ نور الدین دامت برکاتہم تشریف فرما ہونے لگے ہیں آپ آگے کرو آپ فرماتے ہیں درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے اس لیے یہ مہینہ درود و سلام کا مہینہ ہے پھر 5 گانا نماز پڑھو اللہ نے اپنی ملاقات کے لیے فجر ظہر عصر مغرب عشاء مبارک اوقات بنا دیے پھر تیسرا پیغام یہ ہے زندگی میں سچ کو اپناؤ جھوٹ بولنا چھوڑ دو اس لیے کہ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے آقا دو جہاں علیہ السلام کی سیرت پر چلو سنت پر چلو اسوہ حسنہ پر چلو میرے آقا ہر ایک سے خوش اخلاقی سے پیش آتے
خوش خلقی سے پیش آتے، اور قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرے آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے کم تر صدقہ کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا یہ سب سے کم صدقہ ہے اسلام۔ تو جب آپ ملو مسکرا کر ملو، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، اللہ رب العزت کی اطاعت کرو، حضور سے عشق کرو، حضور سے محبت کرو، اور آقا دو جہاں علیہ السلام سے وہ عشق کرو جس طرح اویس کرنی نے عشق کیا تھا، بلال حبشی نے عشق کیا تھا، عبد الرحمن جامی نے عشق کیا تھا، صدیق اکبر نے عشق کیا تھا، فاروق اعظم عثمان غنی مولا کائنات، حضرت خالد بن ولید صہیب رومی 1.25 لاکھ صحابہ رسول نے جیسے عشق کیا تھا، اس طرح آج ہمیں مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی سے عشق کرنا ہوگا۔ حضور کا ادب کرو، یہ قرآن مجید میں لازم اور فرض قرار دیا گیا۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی حد سے بڑھ کر تعظیم کرو، کیا بات، ان کی حد سے بڑھ کر توقیر کرو۔ اور اختتامی جملے حاضرین محترم، آپ سیرت رسول کی روشنی میں یہ پیغام لیں، بیمار کی عیادت کیا کرو۔ جو بندہ شام کے وقت کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے صبح تک اللہ کے 70,000 فرشتے اس جانے والے کے حق میں دعائیں بخشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی صبح عیادت کرے شام تک نئے فرشتے وہ بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور میں عرض کر دوں اس تناظر میں پھر ہمیں چاہیے کہ ہم حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، قرآن مجید کی زیارت کرو۔ ایک آپ کے ذمہ کام لگانے لگا ہوں، قرآن مجید کو آپ کھولیں، 25واں پارہ سورہ الدخان نکالیں، 44 نمبر ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ سورۃ الدخان فی لیلۃ یستغفر لہ 70,000 الملائکہ، جو بندہ ایک بار سورہ دخان پڑھتا ہے صبح تک اللہ کے 70,000 فرشتے پڑھنے والے کے حق میں دعائے رحمت اور مغفرت کرتے ہیں۔ اس لیے اختتامی پیغام یہی ہے، اسلام کی خدمت کرنے والی تنظیمیں تحریکیں موجود ہیں، بڑا بڑا کچھ لکھا جا رہا ہے، مگر آپ نئی نسل کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے انگلش میں قرآن کا ترجمہ لکھا۔ کل تقریب شروع ہو رہی ہے، 8,000 حدیث پر مشتمل حدیث کا انسائکلوپیڈیا کل اس کی تقریب ہو رہی ہے۔ آؤ میرے آقا کی ذات سے یوں محبت کرو کہ یہ محبت تن من تن میں بس جائے، اور پھر وہ وقت آئے کہ ہم ان کے شہر مبارک میں جائیں۔ آخری جملہ اجازت، جس ایمان کو ہم نے قبول کیا ہے، ایمان اٹسیلف ایمان کی بات کر رہا ہوں، آقا نے فرمایا قیامت کے قریب جب ایمان پر حملے کا وقت ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، امام مہدی تشریف لائیں گے، دجال آئے گا، اس وقت ایمان پر حملے کا وقت ہوگا۔ بڑے غور سے آخری جملہ سنو، فرمایا ایمان اپنے بچنے کے لیے، بچاؤ کے لیے، پناہ کے لیے کس شہر میں جائے گا؟ فرمایا ایمان بچنے کے لیے محمد کے شہر میں آئے گا۔ مکہ بھی شہر ہوگا، بیت المقدس بھی شہر ہوگا، مگر کیوں؟ یہ وہ شہر ہے جو مصطفیٰ علیہ السلام کا شہر ہے۔ فرمایا جیسے سانپ کو اپنی زندگی سے مرنے کا خطرہ ہوتا ہے، وہ اپنے گھر اور بل میں آ جاتا ہے، بچ جاتا ہے، اس طرح ایمان پر جب حملے کا خطرہ ہوگا، ایمان پناہ گاہ کے لیے مدینہ میں آئے گا، اس کو مدینہ شہر میں پناہ ملے گی۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا ایمان سلامت رہے، ہمیں مدینہ سے پیار کرنا ہوگا، مدینے والے سے پیار کرنا ہوگا۔ اللہ ہمارا آنا، ہمارا بیٹھنا اپنی عظیم بارگاہ میں قبول فرمائے۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔